بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. بزرگان محترم، بھائیوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو زندگی گزارنے کے لیے دنیا عطا کی، اور اس دنیا کی زندگی کو انسان جب بناتا ہے نہ کہ گزارتا ہے، تو یہ بنائی ہوئی زندگی اس کے لیے کام آتی ہے وہاں پر جس جگہ اللہ نے جنت بنائی ہے۔ اللہ نے جب جنت بنائی تو جنت اور دوزخ کے بنانے کے بعد، جنت اور دوزخ کو پیدا کرنے کے بعد، اللہ نے جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ جا کر ذرا جنت کا نظارہ کر کے آئیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے پیدا کرنے کے بعد اللہ نے جبریل کو حکم دیا، جاؤ جنت دیکھ کر آؤ، جنت کیسی ہے میری۔ جبریل علیہ السلام جنت میں گئے، جنت کے اندر کیا کچھ ہے، اہل جنت کے لیے اللہ نے کیا کیا انعامات تیار کیے ہیں، کیسی نعمتیں اللہ نے رکھی ہیں، کیسا آرام، کیسا سکون اور کیسے راحت کی چیزیں اللہ تعالیٰ نے وہاں بنائی ہیں۔ جب دیکھا بہت خوش ہوئے، واپس آئے، اللہ سے کہنے لگے، یا اللہ جنت میں نے دیکھ لی، اور کوئی بھی جنت کے متعلق سنے گا تو ہر کوئی یہ چاہے گا کہ وہ جنت میں جائے، اور جنت میں جائے بغیر اس کو چین اور سکون نہیں ملے گا۔ پھر اللہ نے جنت کے متعلق حکم کیا فرشتوں کو کہ انسانی خواہشات سے اس کو گھیر دیا جائے، ناپسندیدہ چیزیں جو ہو سکتی ہیں ان ناپسندیدہ چیزوں کو آڑ بنا دیا جائے، خواہشات کو دور رکھ دیا جائے، بالمکارہ، ناپسندیدہ چیزیں اس کی جو ہے اطراف پہ رکھ دی گئی کہ داخلے کے لیے ان ناپسندیدہ چیزوں سے گزر کر جانا ہوگا، ان ناپسندیدہ کاموں کو کر کے اس کے اندر جانا ہوگا۔ جبریل سے کہا کہ جاؤ اب جا کے دیکھ کے آؤ کہ جنت کیسی ہے، اور جنت میں کون جائیں گے ذرا دیکھ کے آؤ۔ جبریل پھر دوبارہ گئے، جب واپس آ کر کہنے لگے، یا اللہ جنت میں داخلہ ممکن ہی نہیں ہے، یہ کیسے داخل ہو سکتے ہیں، چاروں طرف اس کو گھیر دیا گیا ہے، انسانی ناپسندیدہ چیزوں سے گھیر دیا گیا ہے، کون جنت میں جا سکتا ہے۔ پھر کہا چلو ٹھیک ہے، جہنم بھی دیکھ لو، میں نے جو جہنم تیار کی ہے، جو آگ تیار کی ہے، جو دوزخ تیار کی ہے، اس کو بھی دیکھ لو۔ جبریل پھر دوبارہ دوزخ کی طرف جاتے ہیں، دوزخ دیکھ کر آ کر اللہ سے کہنے لگتے ہیں، یا اللہ میرے اندر تو طاقت نہیں تھی دیکھنے کی، ایک دوسرے پر چڑھ رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا کہ آگ ایک دوسرے پر چڑھ رہی ہے، اس قدر خوفناک منظر اور اس قدر خطرناک کہ کوئی دوزخ کے متعلق سنے گا، یا اللہ ہر کوئی اس سے پناہ چاہے گا، ہر کوئی اس سے جو ہے بچنے کی کوشش کرے گا، یہ تو نے دوزخ کیسی بنائی ہے۔ لیکن اس کو اللہ تو نے جو گھیر دیا ہے، خواہشات ہے، نفسانی سے گھیر دیا ہے، انسانی خواہشات سے گھیر دیا۔ یہ حدیث، اس کے متعلق محدثین کرام خصوصاً امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جنت کو اللہ تعالیٰ نے انسان کی ناپسندیدہ چیزوں سے گھیر دیا ہے، اور دوزخ کو اللہ تعالیٰ نے انسان کی خواہشات سے گھیر دیا۔ انسان اپنی خواہشات کی تکمیل کے پیچھے رہے گا، جو جی میں آئے وہ کرے، جو نفس چاہے وہ کرے، جو خواہش میں آئے وہ کرے، اپنی خواہشات کا غلام بن کر زندگی گزارے، وہ دوزخ میں جائے گا۔ اس لیے کہ دوزخ میں جانے والی چیزیں یہ ہیں، انسانی خواہشات جو شریعت کے خلاف ہوتی ہیں، شریعت کی مرضی کے مخالف ہوتی ہیں، ان خواہشات
پر عمل کرتا ہے انسان دوزخ میں پہنچتا ہے. جبکہ جنت میں جانے کے لیے انسان کو ناپسندیدہ کاموں کو کرنا پڑتا ہے. اس کے دل پر جبر رکھ کر کے اس کو بہت سے ایسے کام کرنے پڑتے ہیں اس کا دل نہیں چاہتا، لیکن وہ اپنے خواہشات نفسانی کو دبا کر کے اللہ اور اس کے پیغمبروں کے احکامات کو، اللہ اور اس کے آخری نبی کے حکموں کو سمجھ کر کے اس پر عمل کرتا ہے. چنانچہ وہ عبادت کے لیے بھی مشقت اور محنت کرتا ہے، تکلیفیں اٹھاتا ہے. وہ عبادات کے ساتھ ساتھ انسانی زندگیوں کے اندر پیش آنے والی چیزوں کے اندر، معاملات کے اندر، معاشرتی زندگی کے اندر اس کو بہت سے ایسے کام کرنے پڑتے ہیں جو اس کی خواہشات کے خلاف ہوتے ہیں، جس کے لیے اس کا دل نہیں چاہتا، لیکن وہ ان کاموں کو اس لیے کرتا ہے کہ میں میری خواہشات کے خلاف کروں اور ناپسندیدہ چیزوں کو اختیار کروں گا. اس کے لیے تکلیف ہے بظاہر، لیکن وہ جانتا ہے کہ میرے لیے جنت میں جانے کا سبب بنیں گے. انسان کبھی اس کو اپنے غصے پہ کنٹرول کرنا پڑتا ہے، اس کو صبر کرنا پڑتا ہے، اس کو بہت سے ایسی چیزوں کو چھوڑنا پڑتا ہے جو چیز اس کو دل اس کا نفس تو چاہتا ہے کہ وہ ان کاموں کو کرے، لیکن وہ ان کاموں کو نہیں کرتا. اس کے لیے اطاعت و بندگی کے کاموں میں مشقت اٹھانی پڑتی ہے، عبادت کے کاموں میں مشقت اٹھانی پڑتی ہے، اپنی نیندوں کو قربان کرنا پڑتا ہے، اپنے آرام کو چھوڑ دینا پڑتا ہے. یہ ناپسندیدہ چیز ہے. کیسے انسان اپنی نیند کو چھوڑ دے گا؟ کیسے انسان اپنے آرام کو چھوڑ دے گا؟ لیکن وہ سمجھتا ہے کہ اگر میں اپنے آرام کو چھوڑ دوں، اپنی نیند کو قربان کروں، فجر کی نماز میں جماعت کے ساتھ پہنچوں، اپنے کاروبار کے باوجود میں نمازوں میں جماعت کے ساتھ پہنچوں، میں اپنی تمام ضروریات کے ساتھ اللہ کی اطاعت کے کاموں کے لیے جاؤں، اگرچہ کہ میرا نفس نہیں چاہتا، لیکن ان کاموں کا کرنا اس کے لیے جنت میں داخلے کا سبب بنتا ہے. مومن ان کاموں کو اختیار کرتا ہے، بھلے اس کو اپنے نفس پر مشقت اور تکلیف اٹھانی پڑتی ہے، لیکن وہ مشقت اور تکلیف اٹھا کر کے ان کاموں کو کرتا ہے. وہ لوگوں کے ساتھ عفو درگزر کا معاملہ کرتا ہے، وہ لوگوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرتا ہے، وہ لوگوں کے ساتھ احسان کا معاملہ کرتا ہے، وہ مسکینوں کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آتا ہے، یتیموں و بیواؤں کے ساتھ ان کی ضروریات پوری کرنے والا ہوتا ہے. وہ دولت کا پجاری بن کر نہیں رہتا، وہ دولت کے جمع کرنے کے پیچھے ایسے نہیں بھاگتا کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے حکم کو توڑ کر کے بھی وہ دولت کو اپنے لیے جمع کرنے والا ہو، اس لیے کہ وہ جانتا ہے اگر وہ اس طرح سے کرے گا تو اس کے لیے راستہ جہنم کا ہے. اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہوئے جائے گا تو اس کے لیے راستہ جنت کا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، میری امت کے ہر آدمی جنت میں جائیں گے سوائے ان لوگوں کی جنہوں نے انکار کیا. قیل ومن یابا یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی کون انکار کر سکتا ہے؟ فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری اطاعت کی، میری پیروی کی، میرا حکم مانا، اس نے جنت میں داخلے کو اپنے لیے واجب کر لیا. ومن عصانی، جس نے میرے راستے کو چھوڑ دیا، میری تعلیمات کو ترک کر دیا، اس نے میرا انکار کر دیا، اور جو انکار کرنے والا ہے اس کا راستہ جہنم ہے. بزرگوں اور بھائیوں، جنت کو دیکھ کر جبریل امین کو خواہش ہوئی، ان کے دل میں آیا کہ ہر کوئی جائے گا، اس لیے کہ جنت کی تعریف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر الفاظ میں فرمائی ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. جنت وہ چیز ہے، جنت کے اندر وہ انعامات ہیں جس کو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، کسی کان نے سنا نہیں، کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتا. کیا ایسی بھی نعمتیں ہوتی؟ اللہ نے دنیا کے اندر اتنی نعمتیں دی ہیں، اتنے انعامات فرمائے، کھانے پینے کے لحاظ سے اقسام اتنی زیادہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر دی ہیں، کوئی حیثیت نہیں اس کی. دنیا کے آرام کی کوئی حیثیت نہیں، دنیا کی راحت کی کوئی حیثیت نہیں، دنیا کے چین کی کوئی حیثیت نہیں، دنیا کی نعمت کی کوئی حیثیت نہیں.
آخرت کی جنت کی نعمت کے سامنے ان کی قطعاً کوئی حیثیت نہیں۔ اللہ نے آخر جنت میں کیا کچھ تیار کیا ہے، کیسی چیزیں اللہ نے جنت میں کی ہیں، اس جنت کے حصول کے لیے دنیا کے اندر اپنے بندوں کو اللہ نے بھیجا کہ اپنے نبی کے حکموں کو مان کر، نبی کی اطاعت کرتے ہوئے، نبی کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزار کر کے پھر آؤ گے تو میں تمہیں جنت دوں گا۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، فرمایا کہ مومن کامیاب ہوئے جو اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع کو اختیار کرتے ہیں۔ پھر ان کی تفصیلات بیان کی گئی، وہ لغو کام سے احراز کرتے ہیں، غیر ضروری کاموں کو وہ چھوڑ دیتے ہیں، وہ زکوٰۃ ادا کرنے والے ہوتے ہیں، وہ اپنی عفت و پاک دامنی کو اختیار کرنے والے ہوتے ہیں، اور ان کے متعلق پوری تفصیلات بیان کی، وہ ایسا کرنے والے ہیں۔ بزرگوں اور بھائیوں، مومن کی جو صفات قرآن پاک کے اندر گنائی گئی ہے کہ جن صفات کے اختیار کرنے والے کے لیے اللہ نے کامیابی لکھ دی ہے اور وعدہ فرمایا اللہ نے کہ وہ لوگ کامیاب ہیں اور ان کے لیے جنت اللہ نے تیار کی ہے، جنت کی نعمتیں اللہ نے تیار کی ہے، جنت کے انعامات اللہ نے تیار کیے، جنت کا راحت و سکون اللہ نے بنایا ہے جو دائمی ہے، جو ہمیشہ ہے۔ اس جنت سے ہٹانے والے جتنے بھی اعمال ہو سکتے ہیں وہ ہیں انسان کی اپنی خواہشات۔ انسان اپنی خواہشات کے مطابق زندگی گزارتا ہے تو زندگی گزارتا ہے، اگر وہ خواہشات سے ہٹ کر کے اللہ اور اس کی رسول کی بتائی ہوئی باتوں کے مطابق زندگی گزارتا ہے تو زندگی بناتا ہے۔ مومن دنیا کے اندر زندگی بنانے کے لیے آیا ہے، زندگی گزارنے کے لیے نہیں آیا ہے۔ ہمیں اپنی زندگیوں کو بنانا ہے، اللہ اور اس کے نبی کے حکموں کے مطابق بنانا ہے۔ اس زندگی کو ہم بنائیں گے، آخرت میں اللہ کی طرف سے جو انعامات ہیں ان انعامات کے ہم مستحق بنیں گے، اس جنت کے ہم حقدار بنیں گے، اس جنت میں ہمارا رہنا ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو ان باتوں کی توفیق عطا فرمائے، ایمان کی سلامتی کے ساتھ اپنے وقت پر ہم سبوں کو ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے، آمین۔